فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی کچھ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اندر ایک صفت رکھی ہے، ایک عادت رکھی ہے کہ ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص بری نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اس سلسلے میں ایک اور بھی شان ہے، وہ اس سے متعلق گفتگو نہیں کرتا، لیکن عموماً ہر انسان اس سے اللہ تبارک و تعالی کے احکام یا فرامین یا اللہ کی مرضی سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں اس سے متعلق اس سے غلطی ہوا کرتی ہے۔ اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، بنی آدم یعنی آدم کے تمام اولاد خطاء، صرف خاطئ نہیں بلکہ خطاء ہیں، یعنی بہت غلطیاں کرنے والے ہیں، ان سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی آدمیت کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی پر باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ خیر الخطائین التوابون، سب سے اچھے خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ گویا کہ خطا کرنے سے بھی انسان کے اندر بسا اوقات اچھائی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو بسا اوقات خطا میں واقع ہونا انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک لطف اور کرم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطا کرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا اس قدر مقرب اور نیک بندہ نہیں رہتا جیسا کہ خطا کرنے کے بعد بن جایا کرتا ہے۔ تو علا کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی تمام بیٹے خطا کرنے والے ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، اور خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تواب ہیں، یعنی بکثرت توبہ کرنے والے ہیں۔ حدیث قدسی جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون اللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو تم صبح و شام رات اور دن غلطی کرتے رہتے ہو، یعنی تم سے ہر وقت غلطی ہوتی رہتی ہے، وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں وہ ہوں کہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی غلطی کرنے کے بعد ہم سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، تو میں ان گناہوں کو بخش بھی دیتا ہوں، لہذا فاستغفرونی، تم لوگ ہم سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب سے مقرب بندے بھی بسا اوقات گناہ میں واقع ہو جاتے ہیں اور مغفرت کے محتاج ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جن کی ہم اور آپ اولاد ہیں، ان سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی ہم گناہ کے اندر واقع ہو گئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہمیں بخشا نہیں اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا۔ ایک بات یہاں سے آگے بڑھنے سے میں کر دوں کہ اس سلسلے میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو گناہوں کی معافی کے سلسلے میں ہیں۔
عفو، غفر، غفران اور رحم، یہ تین الفاظ ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا۔ گویا ان تینوں کے اندر ایسے ہی فرق ہے جسے سمجھیں کہ ایک استاد ہے، وہ استاد کے سامنے کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، پہلی بار غلطی کیا تو استاد نے اس سے تجاوز فرمایا، اس پر نظر نہیں کی، نظر پھیر لی یا معلوم اسے بتایا، اس کے پر مطلع ہوا اور اسے جس نے غلطی کی اس کو معلوم بھی ہو گیا، لیکن وہ کیا ہے اس سے تجاوز کر دے رہا ہے، اس کو سزا نہیں دے رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صرف سزا ہی نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ اسے بالکل ہی ختم کر دے رہا ہے، گویا یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ہے، گویا نئے سرے سے اپنا کام بچہ شروع کرے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں تجاوز فرمایا ہے، جہاں پر اس کی غلطی کو مکمل طور پر ختم بھی کر دیا ہے، اس کے نام کو مٹا دیا ہے، وہیں پر وہیں پر استاد کیا کہتا ہے، اب اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ یہ جو غلطی اس سے ہوئی ہے اب دوبارہ اس سے یہ غلطی نہ ہونے پائے۔ یہی فرق ہے یہ تینوں الفاظ میں۔ عفو کا معنی ہے کہ تجاوز کرنا، اور غفر کا معنی یہ ہے کہ تجاوز کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مٹا دینا، اب اس پر اس کا دوسرا کوئی مواخذہ نہ کرنا۔ اس لیے کہ لفظ غفر جو بنا ہے اس کا عربی میں دو معنی بڑا اہم ہوتا ہے، یہ چیز مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی لیکن اب ذہن میں ابھی بات آ گئی تو کہہ دے رہا ہوں۔ اس کا دو معنی ہوا کرتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے چھپانا اور دوسرے معنی اصلاح کرنا۔ ایک چھپانا اور دوسرے معنی اصلاح کرنا۔ کسی چیز کو اسی سے مغفر بنا ہوا ہے، جو اس کھود کے لیے کہتے ہیں، جو جنگ کے اندر سپاہی جو ہے اپنے سر پہ پہنتا ہے تاکہ اس کے اوپر حملہ نہ ہو سکے، یا اسے اگر حملہ ہو تو اسے چوٹ نہ پہنچ سکے، اس کی حفاظت ہو سکے، اس لیے گویا اس نے اپنے سر کو چھپا لیا ہے۔ تو غفر کا ایک معنی ہے چھپا لینا اور دوسرا معنی ہے اصلاح کر دینا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت یہ ہے کہ جہاں بندے کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، وہیں صرف چھپاتا نہیں ہے، اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اس کی اصلاح بھی کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو رحمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سے تجاوز فرمانے کے بعد، اسے معاف فرما دینے کے بعد، اب اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے کہ اب دوبارہ اس غلطی کے اندر وہ مبتلا نہ ہو سکے، اس کی حفاظت فرما لے۔ یہ تین الفاظ ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ یہی کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا اور آگے کیا ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، یعنی آئندہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھنا اور بچانا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم وہ ہے خسارہ پانے والے میں ہو جائیں گے۔ اسی لیے دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی یہی ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي ترحمنی اکم من الخاسرین، اے اللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تھی، غلطی سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فغفر لی، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تو معاف کر دے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو گویا کہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور اس چیز کو ہمارے اور آپ کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے کہ ہر انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں راسخ کر لے کہ اس سے غلطی ہوتی ہے، اور اسے اپنے غلطی کے اوپر باقی نہیں رہنا بلکہ اس کا احساس کرنا چاہیے کہ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، جس روایت نے سچ پوچھئے تو یہ ایک انسانی وجود کو جھجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک مومن جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی پر اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر وہ
یقین رکھتا ہے اسے یہ حدیث جھجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یؤاخذنی اللہ وعیسی ابن مریم، اگر اللہ تبارک و تعالی میری گرفت کرے اور عیسیٰ ابن مریم کی گرفت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی، نہ نوح کی، نہ ابراہیم خلیل کی، نہ موسیٰ کلیم کی علیہم الصلاۃ والسلام، ان میں سے کسی کی مثال نہیں دی، اس لیے کہ اولاً تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے سب سے قریب ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر اس حدیث کے اوپر نظر رکھیں جو حدیث شفاعت کہلاتی ہے، تو اس میں جہاں پر لوگ اکٹھا ہو کر کے شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی کسی غلطی کا ذکر فرمائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی کسی غلطی کا ذکر فرمائیں گے، حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام بھی اپنے کسی غلطی کا ذکر فرمائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہاں کسی غلطی کا ذکر نہیں ہے کہ ان سے وہ کسی غلطی کی وجہ سے اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرنے جائیں گے، اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں بھائی میں شفاعت کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کی مثال دی کہ لو یؤاخذن اللہ وعیسی ابن مریم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت کرے اور عیسیٰ ابن مریم کی، کس چیز کے اوپر، کس چیز پر؟ اے میرے بھائیو اس لفظ کے اوپر آپ غور کریں، اس کے اوپر توجہ دیں۔ کس بات پر؟ آپ نے بیان فرمایا بما جنت ہاتانی یا بما جنت ہاتان، جو ان دو انگلیوں سے گناہ ہوا کرتا ہے، ان دو انگلیوں سے، یعنی انگوٹھے اور یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز ہو جب تک انگوٹھا نہ لگے اس میں سختی سے وہ پکڑ مضبوط نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہاتھ کے پکڑ کو مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انگوٹھا کو اس میں لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بما جنت ہاتان، یہ دونوں انگلیوں سے جو گناہ ہوتا ہے، اگر ان گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی میری اور عیسیٰ ابن مریم کی گرفت کرنا چاہے تو لعذبنا، اللہ تعالی ہمیں عذاب دے گا، اور پھر اس عذاب میں اللہ تعالی کچھ بھی ظلم کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ حدیث گویا ایک بطور مثال کے اور بطور تحدید کے ہے کہ انسانوں سے کس قدر گناہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے معافی کے کیوں محتاج ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ فقیہ ہے، چاہے وہ علامہ ہے، چاہے وہ صوفی ہے، چاہے جو کوئی اگر اس فکر میں کے اندر ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، ہم سے غلطی نہیں ہوتی، تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے، اور اس کے سب سے بڑے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ وہ انسان جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، علامہ نہیں ہے۔ اسی لیے اسے اس کا اعتراف ہونا چاہیے، دل میں بیٹھنا چاہیے کہ ہاں بھائی اس سے غلطی ہوتی ہے، اور جانتے ہیں یہ غلطی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک غلطی تو ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام اور فرامین ہے اس میں کوتاہی کر کے، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، وہ کام وہ انسان نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ گناہ کے اندر داخل ہیں۔ تو ان احادیث سے پتہ چلا کہ ہم میں کا ہر انسان چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس انسان سے گناہ ہو اور وہ اپنے گناہ کے اوپر باقی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہ کرے، اس کے دل میں توبہ کا احساس نہ پیدا ہو، اس کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ ہاں ہم سے کوئی غلطی ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ہم اس کے حاجت مند ہیں۔ یہ ہر انسان کے لیے گویا یہ ہر انسان کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہاں بھائی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی بہترین
بہترین بات کہی ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، اور دیکھیں تو یہ کس قدر حکمت کی بات ہے۔ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہماری جو زندگی ہے، تمام انسانوں کی زندگی ہے، وہ تین چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے اور اسی میں گھری ہوئی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اور ہم ان نعمتوں کے اندر ہم کلوٹیں لے رہے ہیں، نعمتوں کے اندر ہم جو ہے نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، اور یہ ہر انسان اس کو محسوس کرے گا کہ اس کے اوپر مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کے اندر واقع ہو جاتا ہے اور پڑ جاتا ہے۔ یہ تین چیز ہیں جو انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جہاں تک نعمت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر انسان کے لیے واجب ہے کہ شکر کرے نعمتوں پر، اور جہاں تک مصائب کا معاملہ ہے، ضروری یہ ہے کہ انسان وہاں پر صبر سے کام لے، اور جہاں تک گناہوں کا معاملہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کرے۔ توبہ اور استغفار کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ انسان کی جو دینی زندگی ہے، اس زندگی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، بلکہ دو چیزوں کا وہ شخص سخت محتاج ہے، اس سے کوئی بھی انسان بری نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور دوسرے توبہ اور استغفار ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کا ہر انسان سختی کے ساتھ محتاج ہے، اور اگر ہم آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو یقیناً ہمارے اندر یہ دو چیز پائی جا رہی ہے کہ ہم تو اولاً 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، بلکہ کوئی بھی لمحہ ہماری زندگی کے خالی نہیں ہے کہ ہم توحید کے محتاج نہ ہوں، بلکہ جب ہم بستر پر جاتے ہیں اور ہمارے اوپر ایک قسم کی موت طاری ہو جاتی ہے، تو ہماری جو موت طاری ہونے کا مرحلہ آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہونا چاہیے۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اگر آپ سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں، اگر آپ اس کے اوپر توجہ دے لیں تو آپ کو یہ چیز بالکل کھل کر کے نظر آئے گی کہ وہاں پر توحید کس طریقے سے پائی جا رہی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہم اسلمت نفسی الیک وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اسی طریقے سے سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں ان میں جہاں پر توحید ہے وہیں پر استغفار بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 3 بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی یہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک چیز توحید ہے اور دوسری چیز استغفار ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں اس طرف جگہ جگہ توجہ دلائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ آپ یہ جان جائیں، اس پر توجہ رہنی چاہیے کہ انہو لا الہ الا اللہ، یعنی یہ توحید پائی گئی، اور اس کے بعد کیا پایا گیا؟ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور مومن اور مومنات کے لیے بھی۔ سورہ الفصلت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروہ ویل للمشرکین، فاستقیموا الیہ، سیدھے اسی کے لیے جم جاؤ، یعنی اس کی توحید کے اوپر قائم رہو۔ واستغفروہ، سورہ ہود کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ رسالت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد جو اس سورت کے شروع میں بیان کی گئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ دو چیز ہے، ایک تو توحید ہے اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار ہے۔ اسی لیے دیکھیں کفارۃ المجلس جو ہمارے اور آپ کے لیے مسنون قرار دی گئی ہے، کفارۃ المجلس کے اندر بھی یہی چیز پائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بیان فرماتے ہیں جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے، یا خود سنن ابو داؤد وغیرہ میں جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو مجلس کے آخر میں یہ پڑھا کر کے آپ اٹھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ دیکھیے توحید کے اوپر اور استغفار کے اوپر خاتمہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے القرآن مجید میں ہمیں اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے بکثرت استغفار کرتے ہیں۔ کب؟ ان عبادتوں کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ ذاریات کے شروع کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر متقین کی صفات بیان کی، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کس قدر ہم اور آپ استغفار اور توبہ کے محتاج ہیں کہ وہ نیک بندے ذرا غور کریں، پوری رات جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پوری رات جاگ کر کے، ہماری اور آپ کے طریقے سے پوری رات سو کر کے نہیں، آپ یا کم سے کم رات کا اکثر حصہ قلیلا من اللیل ما یہجعون، گویا رات کا اکثر حصہ وہ جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب رات کے ختم ہونے کا معاملہ آتا ہے، سحر کا وقت آتا ہے تو کیا ہے؟ وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہیں۔ ان چند نکات سے آپ لوگ اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا کس طریقے سے محتاج ہے۔ اس چلتے چلتے میں آپ کے سامنے سنن ترمذی سے حضرت انس بن مالک کی اس حدیث کی طرف بھی توجہ دلا دوں۔ اس حدیث کو عام طور پر لوگ بار بار پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو نقطہ بیان کیا گیا اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ وہ حدیث حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھتا رہے گا، تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید رکھتا رہے گا، تو غفرت لک علی ما کان فیک، تیرے اندر جو کچھ بھی گناہ ہوں گے میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں رہے گی۔ وَيَا ابْنَ آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر کے بدلیوں تک، آسمان یعنی بدلیوں تک پہنچ جائیں، اس کے بعد تو مجھ سے مغفرت چاہے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، لیکن یہ مغفرت کب کام آئے گی؟ اس حدیث کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، حدیث قدسی بیان فرمایا، اس پر توجہ دے۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے اور تیری ملاقات مجھ سے اس حال میں ہوتی ہے، تیری موت اس حال میں واقع ہوتی ہے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت تیرے ساتھ لے کر کے آؤں گا۔ اس سے بھی پتہ چلا گویا گناہوں کی معافی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو بندہ دعا کرتا رہے، دوسرے بندہ توبہ استغفار کرتا رہے، اور تیسرے یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر قائم رہے۔ تو گویا ہر شخص مغفرت کا حاجت مند تو ہے، اسی طریقے سے حاجت مند ہے جس طریقے سے بندہ توحید کا حاجت مند ہے۔ اب اس سلسلے میں مجھے آپ کے سامنے چند وہ باتیں جو اسی توبہ سے متعلق ہے وہ مجھے رکھنی ہے، جس سلسلے میں ہم سے اور آپ سے بڑی کوتاہیاں ہوا کرتی ہیں۔ دیکھیے ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ کرنا یہ کوئی بڑا عیب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اس معنی میں عیب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ بندے سے کیا ہوگی؟ غلطی ہوگی، بلکہ
بندوں کو اطمینان دلاتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، تم سے گناہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر کے ایک کوئی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں اس پر معاف کرے گا۔ تو گویا یہ واضح کرنا ہے کہ گناہ ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تو اصل یہ چیز کوئی بڑے عیب کی بات نہیں ہے، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کے اوپر باقی رہے، یہ سب سے بڑا عیب ہے کہ اسے احساس نہ ہو، اسے غلطی نہ ہو کہ ہم سے کوئی بہت بڑا کام چھوٹ رہا ہے کہ ہم استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے غلطی یہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی اتنی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کہیں ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی جو صفت بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ علم رکھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی وہ اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ گناہ پر اصرار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی نشانی قرار دی ہے۔ وہ اس حدیث کے اوپر غور کریں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ہے، حضرت عبداللہ مسعود نے جس میں بیان فرمایا صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے کہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے اور وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اور جو فاجر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ ناک کے اوپر مکھی آ کر کے بیٹھی اور اپنے ہاتھ سے ایسے اڑا دیا۔ یہ کتنا ایک بہترین سی مثال ہے کہ دیکھیں کہ مومن چاہے اس سے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، وہ اپنے گناہوں سے کس قدر خائف رہا کرتا ہے۔ بلکہ ساتھیوں بسا اوقات گناہوں کے اوپر جو اصرار رہا کرتا ہے وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، انسان کے لیے بسا اوقات سوء خاتمہ کا سبب بنتا ہے، یعنی اس کا انجام اور اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیں اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم کرے گا، واغفروا یغفر اللہ لکم، تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ ویل لاقماع القول، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک کان سے بات سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، قرآن مجید عمل کی دعوت دیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے، خطبات اور تقریریں سنتے تو ہیں، وہاں توبہ اور استغفار کی دعوت دی جاتی ہے لیکن توبہ اور استغفار کی طرف نہیں آتے، گناہوں کو چھوڑنے کی طرف نہیں آتے۔ تو ویل لاقماع القول، اور آگے کیا فرمایا آپ نے، ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اسی طریقے سے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوئے بھی جن سے گناہ ہو رہا ہے اور وہ اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ گناہ کا ہونا یہ کوئی بہت بڑا عیب اس معنی میں نہیں ہے کہ انسانیت کے خلاف ہے، نہیں، اصل عیب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کے اوپر باقی رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بات یقین رکھنا چاہیے کہ گناہوں کے معاف کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ یہ ہمارے اور آپ کے عقیدے میں ہو، حتیٰ کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ انسان کو اگر کوئی انسان معاف بھی کر دے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے اور اپنے اثر کی وجہ سے اس سے معاف کروا لے رہا ہے، لیکن
اگر اس کا دل اپنے اس عمل کے اوپر شرمندہ نہیں ہے تو اگرچہ سامنے والا معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حق خاص ہے، معاف ہو گیا، لیکن حق عام جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ چیز دیکھیں تو ہمیں آپ کو قرآن میں، حدیث میں اور نبی کریم حتیٰ کہ دعاؤں کے اندر اس کا بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ حدیث جو حضرت علی بن ابی طالب سے سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ ایک بار سواری ان کے پاس لائی گئی تو انہوں نے بسم اللہ کہا اور سواری کے اوپر بیٹھ گئے، پھر 3 بار الحمدللہ کہا، پھر 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر اس کے بعد کہا سبحانک انی ظلمت نفسی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہو لا یغفر الذنوب الا انت، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہو لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے بعد ہنسنے لگے۔ تو وہ ان کے شاگرد جو علی ابن ضمرہ ہیں یا علی ابن ربیعہ الاسدی ہیں، جو حدیث کے راوی حضرت علی بن ابی طالب سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا اور کہا کہ اے امیر المومن آپ ہنسے کیوں ہیں؟ کہا مجھے ہنسی اس لیے آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ بھی وہاں پر ہنسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب ہم نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہنس کیوں رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا اغفر لی ذنوبی، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم اور آپ یہ یقین رکھیں کہ گناہوں کو اگر معاف کرنے والا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو استغفار اور توبہ کرنا چاہیے، اس کو لازم پکڑنا چاہیے، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے۔ کس لیے؟ بلکہ بعض علماء نے ایک بہترین مثال دی ہے کہ استغفار کی مثال انسان کے لیے ایسی ہی ہے جیسے اس کے وضو کے لیے پانی کی مثال ہے۔ جس طریقے سے وہ اپنے وضو کے لیے پانی کا محتاج ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی میں اس سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے وہ استغفار کا محتاج ہے۔ جس طریقے سے وضو اس کے جسم کے اعضاء کو، پانی جس کا وضو کے اعضاء کو صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی استغفار انسان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جب ان سے کوئی برا کام ہو جائے اور ظلموا انفسهم یا کوئی گناہ کا کام کر جائیں تو ذکر اللہ، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے استغفار اور توبہ کی جو شرائط ہے ان میں ایک شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر اخلاص پایا جائے۔ ذکر اللہ یعنی گویا کہ کسی اور وجہ سے نہیں، دنیا کے ڈر سے نہیں، کسی حاکم کی پکڑ کی ڈر سے نہیں۔ کس لیے؟ ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے یاد کیا۔ فاستغفروا لذنوبہم، اس کے بعد اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کیا تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے گناہ کے اوپر اصرار نہیں کیے۔ اسی لیے علماء کا اس سلسلے میں اتفاق ہے کہ ہر گناہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے توبہ واجب ہے، اور توبہ فوری طور پر واجب ہے، اس کا مؤخر کر دینا جائز نہیں ہے، خواہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کو صحیح مسلم کی شرح میں نقل کی ہے، جہاں پر اس حدیث کی شرح کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اس لیے کہ میں
दिन में अल्लाह तबारक व तआला से 100 बार से ज्यादा तौबा करता हूं। फ़इन्नी अतूबु इलल्लाहि फिल यौमि मियत मर्रा, इसलिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से दिन में 100 बार तौबा करता हूं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उस शख्स को जो तौबा नहीं करता उसे ज़ालिम करार दिया है। वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो लोग तौबा नहीं करते वो ज़ालिम हैं। चौथी बात, शायद या मैं भूल न जाऊं तो चौथी बात है, चौथी बात है कि किसी गुनाह को हकीर नहीं समझना चाहिए। ये बड़ी अहम चीज है और मैं खुसूसी तौर पर अपने भाइयों को और वो लोग जो किसी जिम्मेदारी के ऊपर कायम हैं, चाहे मुदर्रिस के तौर पर हैं, दाई के तौर पर हैं, मुअल्लिम के तौर पर हैं, हत्ता कि अगर अपने घर के निगरां के तौर पर ही कोई नहीं है तो उसे यह समझना चाहिए कि गुनाह कोई भी हो, चाहे बड़ा गुनाह है या छोटा गुनाह है, उसे इंसान मामूली ना समझे। बल्कि ताबईन में एक ताबईन का कौल है जिसमें बिलाल इब्न सईद भी है कि ला तंजुर इला सिगरिल मासिया, तू गुनाह के छोटे से छोटा गुनाह है उसकी तरफ तुझे नहीं देखना चाहिए कि छोटा गुनाह है, बल्कि यह देखना चाहिए कि किस जात की तूने नाफरमानी की है। अगर हम और आप अहादीस के ऊपर गौर करें तो आपको यह अच्छी तरीके से अंदाजा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसा औकात लोगों की हलाकत का जो सबब बयान किया है वो क्या है? छोटे से छोटा गुनाह है। ये बच्चे चलो जाओ यहां से। छोटे से छोटा गुनाह ही क्यों नहीं है, इंसान की हलाकत का सबब बन जाता है। मिसाल के तौर पर वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की उस हदीस के ऊपर आप गौर करें जो हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्द लयतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाह, बसा औकात बंदा अल्लाह की रज़ामंदी की एक बात कहता है और उस पर कोई बड़ी तवज्जो नहीं देता, उसकी वजह से उसका मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक कितना बुलंद हो जाता है। और वही उसी जगह पर दूसरा बंदा या वही बंदा बसा औकात अल्लाह की नाराजगी का एक कलिमा, साथियों बेकल्बिल कलिमा, एक कलिमा कहता है, कोई किताब नहीं लिखता, कोई तकरीर नहीं करता, कोई मकाला मुकम्मल तौर पर नहीं लिखता, सिर्फ एक कलिमा कहता है जिसकी वजह से वो जहन्नम के अंदर गिरता हुआ चला जाता है। बल्कि सही बुखारी की एक रवायत में है कि जहन्नम में इतनी दूर जाकर के गिरता है जितनी दूरी मशरिक और मगरिब की है। आप जरा गौर करें सही बुखारी और सही मुस्लिम की उस हदीस के पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत सिर्फ एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में गई है। जरा सोचें आप, इंसान की नजर में कितनी मामूली सी चीज है। तो इसीलिए आप जो है किसी छोटे गुनाह की तरफ ना देखें, बल्कि ये देखें कि ये अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी हो रही है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया इसी एक बात पर, जैसे सही मुस्लिम के अंदर वो रवायत है कि एक शख्स ने किसी साथी से सिर्फ ये कह दिया कि अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। ये कितनी छोटी सी बात है हमारी आपकी नजर में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी पर उसकी गिरफ्त कर ली। मुझे याद आया सही मुस्लिम और सुनन तिरमिज़ी वगैरह में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर कि खैबर के मौके पर जब हम लोग जंग से फारिग हो गए और बैठे तो किसी ने कहा फला शहीद हो गया, फला शहीद हो गया, फला शहीद हो गया, फला शहीद हो गया। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक और शख्स का नाम लिया गया कि फला शहीद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला शहीद हो गया, कल्ला, वो शहीद नहीं है। इन्नी रायतहु फिन्नार फी बुर्दतिन गल्लहा, एक चादर जो माले गनीमत से उसने छुपा लिया है उसकी वजह से वो शख्स जहन्नम की आग में जल रहा है। जरा सोचें, अव्वलन वो शख्स मुजाहिद था, दूसरे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ जिहाद में शरीक था, सहाबी था, और तीसरे वो जंग में कत्ल हुआ था। उसके बावजूद भी फिर एक चादर, साथियों एक चादर, आज हम अपने भाइयों की ज़मीर हड़प लेते हैं, उनका घर हड़प लेते हैं, उनके कितने हुकूक पामाल करते हैं। हम दुकानदार हैं,
کتنا دھوکہ دے دیتے ہیں، کتنا مال دھوکے سے بیچ ڈالا کرتے ہیں۔ کل ابھی ہم سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بڑے صاحب ہیں اور داعی ہیں اور یہ ہیں، ان کے سامنے بات ہوئی تو وہ چاول جو لایا کرتے تھے تو ایک اعلیٰ درجے کا چاول اور ہلکا درجے دونوں کو ملا کرتے تھے، اور قیمت کس کی لیتے تھے؟ پہلے کی کتنے کلو بیچتے رہے ہوں گے، ایک چادر کی قیمت نہیں کتنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کسی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اس سلسلے متعدد حدیثیں حضرت عائشہ سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکا ومحقرات الذنوب، یا ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگو جو حقیر گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے گناہوں کی مثال یہ ہے کہ لوگ سفر پر نکلے، ایک جگہ پر ٹھہرے، کھانا پکانے کا وقت آیا، لکڑیاں نہیں ہے، لکڑیاں اگر ایک آدمی چننے جائے تو کتنی دیر لگے اسے لکڑیاں چننے میں، لیکن چند آدمی گئے، ایک ٹکڑا وہ لایا، دو ٹکڑا ایک ٹکڑا وہ لایا، یہاں تک کہ لکڑی جمع ہو گئی جس سے کھانا پکا لیا گیا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ شاید انہی باتوں پر متوجہ کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث ہمیں آپ کو بیان فرمایا تھا کہ تم لوگ بعض ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کو تم کرتے ہو اور اسے بال کے برابر ہلکا سمجھتے ہو، اور ہم اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل مہلکات سمجھتے تھے کہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیں۔ اس کے بعد اس سلسلے میں ایک اور چیز پر جو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہوتا ہے یا کم سے کم خواہش مند ہوا کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ گناہوں کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن گناہ اعلان کر کے نہ کرے۔ قرآن و سنت کے اندر اسے بہت ہی اس کی اہمیت دی گئی ہے کہ انسان سے گناہ ہو تو اس کا اظہار نہ کرے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ایک حالت میں اجازت دی کہ اسے جہر ہونا چاہیے ورنہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو ہم اور آپ بار بار سنتے آئے ہیں اور مجلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا الا المجاہرون، مگر وہ لوگ، الا المجاہرین، مگر وہ لوگ جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یہ گناہ کا اعلان کرنا یہ بھی ہے کہ انسان سے رات میں کوئی گناہ ہو گیا تھا، کوئی غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا اور صبح کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علل اعلان گناہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان گناہ کے اوپر دلیر ہے، اس کے اندر حیا نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ گناہ خود کر کے وہ گویا لوگوں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس روئے زمین کے اوپر گناہ کرتا ہے لیکن اسے چھپاتا ہے لوگوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو قیامت کے دن بھی چھپائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث مجھے یاد آئی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ان سے ایک صحابی، ایک تابعین ہے جو صفوان المازنی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بتائیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سرگوشی کے بارے میں سنی، نجوہ کے بارے میں سرگوشی۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا، یہاں تک کہ بالکل قریب کرے لے گا، فَيَضَعُ عَلْهُ كَنِفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال کر کے اسے چھپا لے گا تاکہ لوگ اس کی بات کو نہ سن سکیں، لوگ اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے نہ سن سکیں، نہ جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتعرف ذنب کذا وکذا، تو اس گناہ کو، اس تاریخ کو، اس جگہ پر تم نے کیا تھا وہ تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا اے بندے ہاں یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے اس تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ غلطی ہوئی تھی تجھے یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ یاد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے
اے بندے دنیا میں جس طریقے سے ہم نے تیرے ان گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا تھا آج میں تیرے ان گناہوں کو بخش دے رہا ہوں، معاف کر دے رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان علل اعلان گناہ سے پرہیز کرے، اگر کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چھپائے رکھے، یا اگر اللہ نے کسی مصیبت میں اسے مبتلا کر دیا ہے کہ تنہائی میں اس سے غلطی ہوتی ہے، بلو فلمیں دیکھتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے، کسی عورت سے ناجائز بات کرتا ہے، اگر مبتلا ہے تو کم سے کم لوگوں میں یہ بات عام نہ کرے کہ ہاں بھائی ہم یہ غلطی کرتے ہیں، اس پر خوش ہو۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی گناہ ہے، وہ گناہ کر کے انسان خوش ہوگا تو میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ کسی شخص کو اس کا استاد، اس کا باپ کسی کام کا حکم دے کہ یہ کام کرو اور وہ کام نہ کرے اور دور جا کر کے ہنسنا شروع کر دے، بھلا بتائیے کوئی اس کو قبول کرے گا؟ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور نافرمانی کے بعد خوش ہونا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ گناہ پر خوش ہونا بلکہ گناہ سے بڑا گناہ علماء کہتے ہیں، گناہ پر خوش ہونا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ پر خوش ہونے کی میں مثال دیتا ہوں چند، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سے بھائی آج یہ کہتے ہوں گے کہ ہم اپنے گناہ پر خوش نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ اس کے اوپر مبتلا ہیں، اور یہی مجھے توجہ دلانا ہے، کتنے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ حالانکہ گناہ پر خوش ہونا گناہ سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتلہ، جو کسی مومن کو قتل کرے اور اس کے قتل کے اوپر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کوئی اس کی فرض عبادت قبول کرے گا، نفلی عبادت قبول کرے گا، کوئی بات اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں کرے، اس لیے کہ اولاً تو ایک مومن کو قتل کیا، گناہ کیا، دوسرے اس گناہ کے اوپر وہ خوش ہو رہا ہے، اس کے اوپر شرمندہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ تو گناہ پر خوش ہونا کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے گانا سنتا ہے، عام طور سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور گانا سننے کے بعد کہے کہ مزہ آ گیا آج ہمیں، یہ گناہ پر خوش ہونا ہے۔ کوئی شخص گندی فلمیں دیکھتا ہے، اس کی عادت ہے، اور فلم دیکھنے کے بعد بڑا خوش ہو کہ آج کتنا مزہ آ گیا، آج تو بڑی اچھی فلم ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کو اسے رسوا کرے کوئی انسان اور اس کے اوپر خوش ہو، یہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ عام پائی جا رہی ہے۔ کسی مسلمان کو رسوا کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی مجلس، کسی سے آپ کی کوئی دشمنی ہے، کسی سے آپ کی کوئی مخالفت ہے، کسی مجلس میں مل گئے آپ، تو اگر کہیں اس نے آپ کو کبھی رسوا کیا ہوگا تو آپ یہاں پر آئے، رسوا کیے اور وہاں پر خوش ہو گئے۔ اسی طریقے سے کسی نے آپ کو کسی بات کا جواب دے دیا تھا، آپ کے بارے میں کوئی بری بات کہہ دی تھی، اس نے ایک گالی دی تھی، آپ نے اس کو 2 گالی دے دی اور آپ کا جواب نہیں دے سکا، تو آپ بڑے خوش ہو گئے کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات پر شرمندہ ہو اور آپ خوش ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ غلطی نادانستہ طور پر ہو گئی ہو اور آپ دانستہ طور پر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ پسندیدہ ہو اور آپ اس کے تکلیف دے کر کے گویا اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بطور ایمان کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ سے زیادہ بہتر ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو گویا آپ اس حدیث کے ضمن میں آئے ہیں کہ انہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، ذرا غور کریں اس سے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اس نے ایک گالی دی، آپ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا، اس نے ایک گالی دی آپ کو، آپ نے اس کو 2 گالی دی، اس نے آپ کی شان میں ایک غلطی کی، آپ نے اس کے شان میں 3 غلطی کی، اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اپنی عبادت کی لذت چھین لے۔ ساتھیوں، میں
ابھی سورہ 2 یا 3 دن پہلے سورہ المؤمنون کی تلاوت کر رہا تھا، مراجعہ کر رہا تھا، تو سورہ مؤمنین کے اس آخر میں مؤمنون کے اس آخر میں اس آیت پر جب میرا گزر ہوا تو میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا کہ ہمارے یہاں لوگ توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ اگرچہ چاہتا ہے لیکن عبادت نہیں کر پاتا، وہ چاہتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے لیکن نہیں کر پاتا، توفیق نہیں ملتی اسے۔ وہ چاہتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے لیکن تہجد نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اسے توفیق نہیں مل رہی۔ ایسے گراتے چلتے جائیے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس سے وہ محروم رکھا ہے اپنے آپ کو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو، نیک بندے کو، اس کی شان میں آپ نے گستاخی کی ہے، اگرچہ آپ سے کمزور ہے، اگرچہ آپ سے کم علم ہے، اگر آپ سے کم مال ہے، لیکن آپ نے اس کی شان میں غلطی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بدلہ آپ سے اس سے لے رہا ہے۔ غور کریں، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ میرے بندوں میں کچھ ایسے تھے جو مومن تھے، کہتے تھے اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دی، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، لیکن فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ اس تمہارے مذاق اڑانے نے میرا ذکر تم سے بھلا دیا، میرے ذکر سے تم کو غافل کر دیا۔ تو ہم سوچتے کیوں نہیں کہ بعد گناہ ہم سے ہوا، ہم اس کے اوپر خوش ہوئے، اس خوشی کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اپنی عبادت کی لذت، عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی ہے، لہذا اس پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے کہ انسان گناہ کر کے اپنے گناہ کے اس پر انسان خوش اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس پر توجہ دینی چاہیے، بس 2 چیزیں ہیں بیان رکھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ ہم میں سے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے اور اس سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے کوتاہی نہیں ہو رہی ہے تو وہ انسان بے وقوف ہے، لا علم ہے اور جاہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک سے نیک بندے، اللہ تعالیٰ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا۔ یہ آیت حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا جاتا ہے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، تو ابوبکر نے جو سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں، تو آپ نے کون سی دعا سکھائی؟ ذرا آپ اس کے اوپر غور کر لیں، ہر انسان کو یاد ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ خصوصاً اگر اس سے کوئی غلطی ہو، گناہ سرزد ہو جائے، تو وہ فوراً اس کے بعد نیکی کا کام کر جائے اور بکثرت نیکی کا کام کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور نیک عمل بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اس کے اوپر توجہ دے لیں۔ آپ ہیں، آپ نے کوئی والد کی نافرمانی کر کے، والدہ کی نافرمانی کر کے، اپنے استاد کی نافرمانی کر کے آپ اس سے گویا دور ہوئے ہیں، اب آپ اس کے قریب آنا چاہتے ہیں تو اس غلطی کے ازالہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، ہدیہ، تحفہ، نیک کام کچھ ایسا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے آپ نیک کام کیجئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت متعدد صحابہ کو، حضرت ابو ذر کو، حضرت معاذ بن جبل وغیرہ کو آپ کی کیا رہی ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو جا رہا ہے تو اس کے بعد نیکی کا کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس مشہور حدیث کے اوپر غور کریں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں علاج معالجے کا کام کرتا ہوں، مدینہ کے بالکل آخری حصے میں ایک عورت کا ہم نے علاج کیا،
اور شیطان درمیان میں کود پڑا، ہم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کام تو کیا، البتہ یہ ہے کہ میں عورت کا مرد عورت جو تعلق ہوتا تعلق قائم نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ آئیے میرے اوپر اللہ کے حد قائم کیجئے۔ ساتھیو، یہ خوبی تھی اس زمانے کی کہ وہ غلطی کو اپنی غلطی سمجھتے تھے اور غلطیوں پر ان کو ندامت ہوتی تھی۔ آج تو ہم اور آپ کتنی سی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، غیبت ہے، چگلی ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، دھوکہ ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس پر ندامت نہیں ہوتی ہے۔ جب ندامت نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم نیک عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس شخص نے یہ بات کہی اور آپ خاموش رہ گئے۔ اتنی دیر میں اذان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز پڑھے، اس شخص نے بھی وضو کیا، آپ ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر حاضر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہ میری جان حاضر ہے، اللہ کا جو حکم ہے میرے بارے میں، قرآن کا جو فیصلہ ہے کیجئے میرے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ کہا پڑھی تو ہے۔ تو کہا جاؤ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو، اور ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، ہم میں کا ہر شخص گناہ کرتا ہے، تو اس سے جہاں گناہ ہو رہا ہے اسے نیکیوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ حضرت یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں، خاص کر کے وہ نیکیاں جو گناہوں کے بالکل متضاد ہوں، یعنی جیسا گناہ ہے اس کے مقابل جو نیکی ہو سکتی ہے وہ نیکی انسان کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص سے فرض نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ بکثرت انسان نفل نماز پڑھ کر کے اس کی تلافی کرنا چاہے۔ اس کا جہاں قضا ہے الگ مسئلہ یہ، لیکن اس کی تلافی کے لیے بکثرت انسان کو کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سے بیان فرمایا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اپنا شمار تم مردوں میں کرو گویا کہ تم مردے ہو۔ وَاذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ، ہر درخت کے پاس، ہر پتھر کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَعَمَلْ بِجَنبِهَا حَسَنَةً السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ۔ یہ صحیحہ میں علامہ البانی حدیث کو طبرانی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو فَعَمَلْ بِجَنبِهَا حَسَنَةً، اس کے مقابل میں فوراً کوئی نیکی کام کرو۔ اگر گناہ کا کام علانیہ ہے تو نیکی کام بھی علانیہ ہونا چاہیے، اور اگر گناہ کا کام سرن ہے تو نیکی کا کام بھی سرن ہونی چاہیے، نیکی بھی سرن ہونی چاہیے۔ اور اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں جو حضرت ابو ذر سے مسند احمد کے اندر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عملت سیئة فاتبعها حسنة، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو، تمحوها، یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے افضل حسنات۔ ساتھیوں مقابلہ کریں، اس لیے کہ جب بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے تو گویا وہ ایک قسم کے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اگرچہ اصطلاحی شرک اس کا نام نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے گویا اللہ کے احکام کی پابندی کے بجائے وہ نفس کی پابندی کا، نفس کے حکم کو مان رہا ہے، اس لیے گویا ایک قسم کا شرک ہے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ سب سے اہم نیکی ہے، تبھی تو آپ نے بیان فرمایا کہ ہے من افضل الحسنات، یہ سب سے اچھی نیکی ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے عوض میں نیکی کا کام کرے۔ ساتھیوں میرے ذہن متعدد ایسے صحابہ کے واقعات آ رہے ہیں کہ صحابہ نیکیوں گناہوں کے بعد کس طریقے سے نیکی کرتے تھے۔ مثال دیتا ہوں میں ایک جو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے صرف خواب کا معاملہ ہے، خواب میں یہ چیز ان کو پیش آئی اور کس طریقے سے اللہ کا خوف ان کے اوپر غالب آیا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار
کسی جن کو جو سانپ کی شکل میں گھر میں ہے اسے قتل کر دیا تھا، سانپ کی شکل میں گھر میں اسے قتل کر دیا تھا، تو انہیں خواب میں آتا ہے کہ تو نے ایک مسلمان بندے کو قتل کر دیا ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آخر وہ میرے پاس اللہ کے رسول کی ازواج کے پاس کیوں آتا ہے، اسے کس نے اجازت دی ہے آنے کے لیے؟ تو حضرت عائشہ سے خواب میں بتایا گیا کہ آپ کے پاس آتا تو تھا، وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں سننے آیا کرتا تھا، اور کبھی بھی اس وقت نہیں آیا جس وقت آپ بے پردہ ہوتی تھی۔ جب بھی آپ کے پاس آیا ہے آپ پردے میں رہا کرتی تھی، اور آپ کے پاس آتا تھا وہ اللہ کے رسول حدیث سننے کے لیے، جیسا کہ یہ اضافہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوئی، جب بیدار ہوئی تو اس غلطی کے اوپر مائی عائشہ نے 12,000 درہم صدقہ کیا، ایک دو نہیں ساتھیوں۔ ایک جن کو جو غلطی سے مارا گیا تھا اس کے اوپر مائی عائشہ نے کتنا؟ اللہ کے راستے میں 12,000 درہم صدقہ کیا ہے۔ مجھے یاد آئی علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی فوج میں یا کیسے تھے، آپ کا پیر انجانے میں ایک صحابی جو مدینہ منورہ نہیں تھے، دور سے آئے تھے، اچانک ان کے پیر پر آپ کا پیر پڑ گیا جس سے ان کو تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب ہٹے ہیں تو ساتھیوں میرے دل میں شاید 70 یا 80 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجوائی اور کہا یہ اس کے عوض ہے کہ ہم نے تمہارے پیر کو رونت دیا تھا، اس پیر کے رونت دینے کا عوض تمہیں کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بدلہ 70 بکریاں 80 بکریوں سے دے رہے ہیں۔ اور ہم آپ اپنے بھائیوں کو کتنی گالیاں دیا کرتے ہیں جان کر کے، ہم اپنے بھائیوں کو کتنا برا بھلا کہا کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو اس کے بعد نیکیاں کرنی چاہیے، صدقہ خیرات ہے، نماز ہے، یا اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو آخری بات ہے اس سلسلے میں، اس پر توجہ دینی چاہیے، وہ کیا ہے کہ ہم اور آپ ہر ایسے گناہ سے پرہیز کریں جس کا سلسلہ جاری اور ساری ہو، اس پر توجہ دیں۔ ہر ایسے گناہ سے پرہیز کریں جس کا سلسلہ جاری رہ جائے۔ ایک گناہ کا کام ہم نے شروع کیا، ہمارے بعد ہمارے بچوں نے وہ کام، ہمارے بچے وہ کام کرتے رہے، ہمارے شاگرد وہ کام کرتے رہے، ہمارے ساتھی وہ کام کرتے رہے، تو گویا اس طریقے سے ہم نے تبلیغ کا کام تو کیا، لیکن کس قسم کی تبلیغ؟ ہم نے دین کی تبلیغ نہیں ہے، ہم نے گناہوں کی تبلیغ کی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اتنا بڑا جرم رکھا ہے کہ جو کسی کو کوئی برائی جس کی وجہ سے برائی کرتا کسی کو سکھاتا ہے یا وہ کرے اور اس کے دیکھ کر کے لوگ کرنے لگیں، تو جو لوگ بھی کرنے لگیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کے اوپر رکھے گا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے پورے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں، اور ان کے ساتھ ان کا بوجھ بھی ان کے ذمہ ہوگا جنہوں نے انہیں بے علمی میں گمراہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اور آپ ہر ایسے گناہ سے پرہیز کریں جس گناہوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، خاص طور پر وہ گناہ اگر لوگوں کے اندر فاحش، برائی اور بے حیائی کا سبب بنتا ہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر برائی پھیلے، آخرت میں ان کے لیے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ ہم میں کا ہر شخص گنہگار ہے،
اور ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور توبہ کا محتاج ہے۔ میں نے وہ اسلوب نہیں کہ ہاں بھائی توبہ کیا ہے، اس کے شرائط کا، اس لیے کہ یہ لوگ باتیں عام طور پر آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جن پر عمر توجہ نہیں دیتے ان طرف ہم نے توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ہماری بات ڈال دے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ اس سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہر شخص کو اپنے مغفرت کے سائے میں لے لے، ہمیں ہر شخص کے گناہ کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی نیکیاں قبول فرمائے، اور گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں اولا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اصرار سے بچائے، اور اس کے بعد نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089599707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔